وہی تاریخ ہم انہی دنوں میں جو اخبارات میں چھپا اور ان کے ہر دل عزیز اخبارات چھاپتے رہے، ہم نہیں چھاپتے رہے، ان میں سے ہمارا کوئی بھی اخبار نہیں تھا۔ بھارتی دھماکے کا جواب دیا جائے آرمی چیف، یہ 12 مئی 1998 کا جناب یہ اخبار ہے، روزنامہ جنگ 12 مئی 1998۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے دھماکے ہوئے 28 مئی کو، یہ 12 تاریخ کی ہے جناب۔ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہی کریں گے، پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمام خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی 12 مئی کا ہے جی، کیونکہ اس وقت خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید کوئی کمپرومائز نہ کر لیا جائے اور پاکستان کی سیاسی قیادت بیک فٹ پہ نہ چلی جائے، اس لیے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی، آرمی چیف کے بھی۔ 30 مئی تک دھماکہ ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر قاضی حسین احمد کا الٹیمیٹم۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس وقت کی حکومت، سیاسی قیادت، وزیر اعظم نواز شریف صاحب دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے اور کوئی ڈیل مانگ رہے تھے، جیسا کہ وہ بار بار کہتے ہیں۔ تو یہ 30 مئی تک دھماکہ ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے، اے پی سی کے اختتام پر قاضی کا الٹیمیٹم۔ اور یہ ہے 22 مئی کی جناب سرخی ہے، روزنامہ جنگ ہے، ہم نہیں ہیں۔ اور یہ بیرونی چھتری کے بجائے اگین قاضی حسین احمد صاحب مشترکہ اعلامیہ کیا کہہ رہا تھا، بیرونی چھتری کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، دھماکے کا کوئی متبادل نہیں، ہمارا ایٹمی قوت بننا ہی بھارت کو حملہ کرنے سے روک سکتا ہے، غفلت خطرناک ہوگی۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس کہہ رہی ہے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، جتوئی صاحب تھے، وٹو صاحب تھے، یہ سب کے بیانات، ہمایوں خان مری تھے، عبدالستار خان نیازی تھے، اعجاز الحق تھے، سردار قیوم صاحب تھے، یہ سب کے سب یہ سٹیٹمنٹ، ساجد نقوی صاحب، مراج محمد خان، آل پارٹیز کانفرنس، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، یہ سب کے سب اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھے۔ اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 30 مئی، تو اس لیے ہم تاریخ درست رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اخبار ہے جناب، روزنامہ جنگ، وہی اخبار، ایٹمی دھماکہ رکوانے کے لیے کلنٹن اور ٹونی بلیئر کا فون، وعدہ نہیں کر سکتا نواز شریف۔ یہ وہ ٹیلی فون کال تھی جس کے بعد ہماری لیڈرشپ کو اور ہمارے اداروں کو اور ہماری سیاسی قیادت کو یہ لگا۔ شہباز شریف جو ہیں جی، وہ گوہر ایوب کا انٹرویو سنائے نا، وہ میں سناتا ہوں جو صاحب۔ پہلے ذرا یہ ٹائم لائن دیکھ لیں، میں ذرا کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے 22 سال، 12 سال ہو گئے ہیں، سوری 22 سال ہو گئے ہیں، اور 98 میں ہوا تھا اور 12 سال ہو گئے ہیں، 22 سال سوری۔ تو یہ ذرا دیکھیے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، آج کے جو ٹویٹس آئے ہیں کیا وہ میچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دھماکہ نہ کرو، مراعات لے لو، امریکہ کی پیشکش۔ اور یہ آج تک پاکستان کے لیے برفی اور ڈنڈا ڈپلومیسی اپنا لی، پریسلر ترمیم کے خاتمے اور F-16 طیارے مہیا کرنے کے اشارے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیسے امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں F-16 طیاروں کے، اور انہوں نے کہا تھا گندم لے لو۔ نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں، یہ لیں جناب محترمہ بے نظیر بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، ان کے کارکنوں کے لیے بھی یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ 16 مئی 1998 کا یہ واقعہ جناب۔ نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں، محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اور اگر نواز شریف صاحب ایگری تھے، کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ پھر آل پارٹیز کانفرنس کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ انہیں کسی دباؤ میں آئے بغیر ملک کی مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ملک کو سیاسی فیصلے کرنے کے لیے سیاستدان کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جناب محترمہ بے نظیر بھٹو کا اعلان۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ اپنی ابتدائی پالیٹکس کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا جناب، اگین روزنامہ جنگ، کوئی اور اخبار نہیں، روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، قوم اپنی آزادی کا سودا نہیں کرنے دے گی، تحریک انصاف کے زیر تمام نیلا گنبد سے لوہاری تک ریلی، حکومت اور عمران کی سوچ میں زیادہ فرق نہیں، شیخ رشید کی عمران سے ان کے گھر پر گفتگو۔ اس کا مطلب ہے شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کا بھی نچے ہوندیاں دا پیار ہے۔
اس کے بعد ہے جناب فیڈر نہیں ایٹمی دھماکہ چاہیے، راول پنڈی میں بچوں کا مظاہرہ، یہ 19 مئی۔ اب یہ ساری چیزیں چوہدری صاحب جو ہم نے دکھائیں، بچے میدان میں آ گئے، سیاسی جماعتیں میدان میں آ گئیں، ملٹری لیڈرشپ میدان میں آ گئی، ڈاکٹر قدیر خان میدان میں آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے تو پھر کچھ اور ہو رہا تھا۔ جی وہ یہ تھا کہ یہ موصوف جو ہے ڈبل مائنڈڈ تھے، کہ یہ یعنی جو کاروباری سوچ ہے کہ اس پلڑے میں کیا پڑا ہے اور اس میں کیا ہے، بیلنس کر رہے تھے کہ کس میں میرا زیادہ فائدہ ہے۔ جیسے ان کے نزدیک کشمیریوں کا خون بہتا رہے، مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگتے رہے، سارا دلی مسلمانوں کو آگ میں جلس گئے ہیں سارے، نواز شریف کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، وہ کلبھوشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ابھی نندن آپ کو پتہ ہے، اس شخص کا میں اس لیے ان لوگوں کے خلاف میں نے لکیر کھینچی ہے کہ ہمیں ان کے اوپر ڈاؤٹس ہیں اور یہ کلیئر نہیں کرتے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور سو مچ کہ شہباز شریف جو ہے اپنے بھائی کی اس پالیسی سے مطمئن نہیں ہے۔ واٹ ٹو ٹاک آف ادر تھنگس۔ چوہدری صاحب مطمئن نہیں ہے تو پھر میدان میں آئے نا، میدان میں آ کے بات کریں۔ اور نہیں یہ نہیں، اب وہ سارے ان صابر شاکر نہیں آگے۔ اور چوہدری صاحب اب میں وہ ذرا گفتگو سن لیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی اور گوہر ایوب خان صاحب کی بھی، وزیر خارجہ تھے نواز شریف صاحب کے۔ نواز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں اور گوہر ایوب صاحب بھی باقاعدہ حیات ہیں۔ اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو جناب ہمارا فورم حاضر ہے، آئیں آ کے بات کریں۔ اور وسیم بداہمی صاحب بھی باقاعدہ حیات ہیں الحمدللہ، بلکہ بڑی ترقی کر گئے ہیں اور اس وقت وہ کیا کہنا چاہیے آل راؤنڈر ہیں ہماری دنیا کے، صحافتی دنیا کے، شوبز کے، ہر فن مولا ماشاءاللہ۔ اور ان کی ذرا گفتگو سنیے جناب۔ 18 اور 20 کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے، جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاماڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ۔ اور 20 مئی کو ڈاکٹر ایکیو خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس میں گوہر ایوب صاحب تھے، شمشاد صاحب کے فارن سیکرٹری جی اور انور راہی صاحب تھے اور میں تھا۔ اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے، تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے۔ یہ جناب میں اب دوبارہ آتا ہوں، گوہر ایوب صاحب کی گفتگو سن لی، شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد گوہر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ دونوں زندہ سلامت ہیں نہیں ماشاءاللہ، نواز شریف صاحب بھی زندہ سلامت، شہباز شریف صاحب بھی زندہ سلامت، گوہر ایوب صاحب بھی زندہ سلامت۔